جتنے عامل بابے ہوتے ہیں نا، دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے 72 گھنٹوں میں محبوب آپ کے قدموں میں، کالے جادو، یہ سارے وہ ہیں جو اس سائڈ پہ نفس کے تھرو گیم کرتے ہیں، جن کو موکلات کہتے ہیں۔ یہ جو موکلات ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں بھلا؟ یہ مختلف لوگوں کے نفس کو اپنے کنٹرول میں لے کے آتے ہیں۔ اور اب مثال کے طور پہ آپ میرے پاس آئے، میں کوئی عامل بابا ہوں، آپ نے کہا کہ جی میں نے فلاں کے اوپر جادو کروانا ہے یا فلاں کے اوپر یہ کرانا ہے، تو سب سے پہلے میں لوکیٹ کروں گا میں نے کتنے بڑے بڑے سو کالڈ بڑے بڑے علماء کو تصوف کی دھجیاں اڑاتے دیکھا۔ اسرائیل غلط نہیں کر رہا اپنا، اس کا وہ جس اینگل سے دیکھ رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھی کیوں نہیں سمجھ رہے کہ غلط کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھی الائنڈ ہیں with the same concept of taking control of their nafs for in the direction that they want۔ اب اس کا صحیح ان سب لوگوں کو صحیح لگ رہا ہے جو اس کے ساتھ اس جنگ میں اشتراک کر کے بیٹھے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ یو کے ہے، چاہے وہ نیٹو ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ عربی ہیں۔ اسپرچولیٹی والے لوگوں کو میں نے بہت سین پایا ہے، جتنے بھی اسپرچولیٹی والے لوگ ہیں جو نفس کے ساتھ کھیلتے ہیں، لٹرلی پیپل ایکچولی پلے ود دا پاورز آف نفس، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی۔ آگ ہے، انرجی ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ انسان کے اوپر ہے۔ وہ شریف آدمی ہوگا تو اس کو ٹھیک یوز کر رہا ہوگا۔ یہ جتنے عامل بابے ہوتے ہیں نا، دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے 72 گھنٹوں میں محبوب آپ کے قدموں میں، کالے جادو، یہ سارے وہ ہیں جو اس سائڈ پہ نفس کے تھرو گیم کرتے ہیں، جن کو موکلات کہتے ہیں۔ یہ جو موکلات ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں بھلا؟ یہ مختلف لوگوں کے نفس کو اپنے کنٹرول میں لے کے آتے ہیں۔ اور اب مثال کے طور پہ آپ میرے پاس آئے، میں کوئی عامل بابا ہوں، آپ نے کہا کہ جی میں نے فلاں کے اوپر جادو کروانا ہے یا فلاں کے اوپر یہ کرانا ہے، تو سب سے پہلے میں لوکیٹ کروں گا آپ سے پوچھ کے کہ آپ کس علاقے سے۔ میں کہوں گا اچھا اس علاقے میں فلاں بندے کا نفس میرے کنٹرول میں، اس علاقے میں فلاں کا میرے کنٹرول میں، میں اس کو کہوں گا اچھا چلیں آپ کل آپ کا کام ہو جائے گا۔ رات کو میں اپنے عمل کروں گا، ان کے نفس اپنے پاس لاؤں گا اور ان سے ایسے ایسے الٹے کام کرواؤں گا کہ آپ کہیں گے یار اس کی تو بڑی گیم ہے، اس نے تو 2 منٹ میں کالا جادو کر کے اس کو یہ کرا دیا، اس کو وہ کرا دیا۔ جو نفس کو کنٹرول کرتے ہیں اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک شریف لوگ اور ایک بدماش لوگ، غلط لوگ، برے لوگ، ایول لوگ، شیطان لوگ۔ تو جو نفس کا کنٹرول کر رہے ہیں وہ اتنی پاورفل انرجی ہے نفس کہ اس سے گھروں کے گھر جل جاتے ہیں، اس سے نسلوں کی نسلوں آگ لگ جاتی ہیں، اس کے شہر کے شہر جلا دیتے ہیں وہ لوگ۔ یہ جو اس وقت پوری دنیا میں 2 طاقتیں لڑ رہی ہیں، میری بات تو جو سنی اس ٹائم اسرائیل کے اوپر، اسرائیل غلط نہیں کر رہا اپنا، اس کا وہ جس اینگل سے دیکھ رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، وہ ہمارے اینگل سے غلط کر رہا ہے، وہ مورلز کے اینگل سے غلط کر رہا ہے، وہ ایتھکس کے اینگل سے غلط نہیں کر رہا ہے، کیونکہ وہ ایتھیکل لاز کے اوپر اپنے نفس کو کنٹرول کر کے ایک انرجی آف فائر that he has Netanyahu, and he converts all these by means of his words or probably even Kabbalah, black magic or whatever terms he is using۔ وہ اپنے ارد گرد کے سراؤنڈنگز کے نفس کو اس طرح کنٹرول کرتا ہے، ان کو صحیح ثابت کر کے جلا رہا ہے دنیا کو۔ وہ فلسطینی جلا رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ لاجک پہ اس کو نہیں، اندھے کو بھی نظر آتا ہے، جاہل کو بھی نظر آتا ہے، بہرے کو بھی سنائی دیتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک سینس ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو دی ہوتی ہے، جس کو آنکھیں نہیں دیں اس کو بھی ایک سینس، اس کو ہم سے زیادہ سپیریئر، دیکھنے والوں سے زیادہ سپیریئر سینس دی ہوتی ہے، وہ بھی دیکھ سکتا ہے کئی چیزیں جو آنکھوں والا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ وہ کون سی سینس ہوتی ہے؟ یہ ایک انر سینس ہوتی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ اس وقت اسرائیل جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ وہ اس کے ساتھی کیوں نہیں سمجھ رہے کہ غلط کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھی الائنڈ ہیں with the same concept of taking control of their nafs for in the direction that they want۔ اب اس کا صحیح ان سب لوگوں کو صحیح لگ رہا ہے جو اس کے ساتھ اس جنگ میں اشتراک کر کے بیٹھے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ یو کے ہے، چاہے وہ نیٹو ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ عربی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس نفس کے تابع ہیں اور ایک سرٹن طاغوت کو اسٹیبلش کر چکے ہیں، جو ہم نے ریلیجن میں دیکھا، اس میں اس کے فنڈامنٹل ہی ڈفرنٹ ہے۔ میں اس سے لاجک کی
کامن سینس کی، ایتھکس کی، مورلز کی گفتگو کر ہی نہیں سکتا، وہ ان فنڈامنٹلز پہ کھڑا ہی نہیں ہوا. جیسے ایک صوفی میرے سامنے بٹھا دیں اور ایک مولوی بٹھا دیں، ایک عامل بٹھا دیں اور ایک عام آدمی بٹھا دیں، تو یہ چار مختلف لوگ ہیں، ان چاروں کی اصولیات ہی مختلف ہیں. صوفی کہے گا دنیا کیا چیز ہے، ہم کہیں گے جی وہ بچے مار رہے ہیں، کہے گا بچوں نے تو مرنا ہے، مر کے کون سا کوئی مر جاتا ہے، یہاں سے مرے وہاں پہ نکلے، یہ تو ایک امورٹل سول ہے جو تمہیں مل گئی ہے. ہم کہیں گے ارے یار یہ کیا گفتگو کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے فنڈامنٹل ہی ڈفرنٹ ہے. پھر ہم ساتھ بیٹھے ہوئے مولوی سے کہتے ہیں تو مولوی کہے گا کہ بھائی جنگ تو تب ہوگی جب ہمارا امیر کہے گا. ہم کہیں گے ارے یار یہ تو کیا گفتگو کر رہا ہے. تیسرے کے پاس جائیں گے، وہ تیسرا کہے گا میں ابھی عمل کروں گا، میرے جن جائیں گے اور نیتن یاہو کو ایسی کی تیسی کر دیں گے. یہ کون سے، یہ کس قسم کی گفتگو ہوتی ہے ہمارے کیونکہ ان سب کے فنڈامنٹلز جس کے اوپر ان کے عقائد، ان کا ایمان، ان کا تصور ایگزسٹ کرتا ہے، وہ تینوں ایک دوسرے سے مختلف. اب آپ کہتے ہیں کہ میں کہاں بلانگ کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ ہوں یا ان کے ساتھ ہوں. وہ لوگ مومنین کسے کہتے ہیں؟ جینوئنلی مومن، جو قرآن پاک جس کو مومن کہہ رہا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو پہلے تو اس سب کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، ان کی کتابوں سے جانتا ہے کہ یہ صوفی کون سی لینگویج بول رہا ہے، کس کتاب سے بول رہا ہے، قرآن سے کون سی آیت سے ریلیٹ کر رہا ہے، یہ مولوی کیا گفتگو کر رہا ہے، یہ کس کتاب، کس مدرسے، کس اسکول آف تھاٹ کا ہے، یہ عامل جو بیٹھا ہے یہ کس اسکول آف تھاٹ کا ہے، اور میں کس اسکول آف تھاٹ کا ہوں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم صرف لیبل کر کے کسی کو غلط یا برا کہہ دیتے ہیں. میں نے کتنے بڑے بڑے سو کالڈ بڑے بڑے علماء کو تصوف کی دھجیاں اڑاتے دیکھا. آپ یقین کریں، میں نے جاوید احمد غامدی صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، بہت عزت کرتا ہوں میں ان کی ایک بات بڑی خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنا تصوف پڑھا ہے، تصوف ایک انتہائی خوبصورت چیز ہے، لیکن میرے لیے نہیں ہے، میں اور فیلڈ کا آدمی ہوں. اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس کو علم دیتا ہے، جس کو شعور دیتا ہے، یس مومن نے اس کی کتاب سے اس کو جواب دینا ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، غامدی صاحب کی یہ ایک اداؤں میں سے ایک ادا ہے کہ وہ تصوف کے سوال کا جواب تصوف کی کتاب سے دینا جانتے ہیں. وہ بائبل کی کتاب کا جواب، بائبل کے لوگوں کا کو جواب بائبل سے دینا جانتے ہیں. ان کے اندر یہ مومنوں والی ادا پائی جاتی ہے. میرے ہزار نظریاتی اختلاف ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن بہت بلیسڈ ہیں وہ بہت سے معاملات میں. میں ان سے بہت سیکھتا ہوں، میرے استادوں میں شامل ہوتے ہیں، میں ان سے یعنی روحانی استادوں میں شامل ہوتے ہیں. میں ان سے بہت سیکھتا ہوں. جس طرح میں مولوی اسحاق صاحب سے بہت سیکھا ہوں، جس طرح میں ڈاکٹر اسرار صاحب سے بہت سیکھا ہوں. یہ تین مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں، تینوں ایک دوسرے سے بہت شدید اختلاف رائے رکھتے تھے، ایک دوسرے سے اگریسو اختلاف رائے رکھتے تھے، سوائے غامدی صاحب کے، کیونکہ غامدی صاحب اگریسو ہوتے نہیں ہیں. ورنہ یہ تین اسکول ایک ٹائم پہ موجود تھے. وہ خوبصورت ایرا تھا. ابھی اللہ تعالیٰ زندگی دے غامدی صاحب کو، وہ موجود ہیں. اس وقت غامدی صاحب، مولوی اسحاق صاحب اور اسرار صاحب تینوں موجود تھے، اور تینوں سے ایک دوسرے کے بارے میں سوال ہوتے تھے، اور تینوں ایک دوسرے کے بارے میں بڑی اسٹرانگ اوپینین پیش کرتے تھے کہ یہ ایسا ہے بھائی، یہ ایسی بات کرتا ہے بھائی، وہ ایسی بات کرتا ہے بھائی. پوائنٹ میرا کیا ہے، ان اساتذہ کی تینوں کی کیا چیز کامن ہے، یہ آپ نے غور کرنا ہے، آپ نے اسٹڈی کرنا ہے، ان کی ویڈیوز سے دیکھنا ہے. یہ تینوں اساتذہ جو ہیں تصوف کو برا نہیں کہتے تھے. یہ تینوں تصوف کو سمجھتے تھے، تصوف کو پڑھ بیٹھے تھے، تصوف کو سمجھ بیٹھے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ ہماری فیلڈ نہیں ہے یہ، ہم نے اپنے اوپر یہ مقصد طاری نہیں کیا. جنہوں نے کیا ہے ان بزرگوں کو سلام کرتے تھے، ان بزرگوں کی عظمت، ان بزرگوں کی بڑائی کو اکنالج کر کے بزرگان دین کہتے تھے، اور ان کو اسلاف کہتے تھے، شیخین کہتے تھے، ان کو علماء کہتے تھے، ان کی کتب سے استفادہ کرتے تھے. اور آج میں دیکھتا ہوں کہ جو سوڈو اسکالرز پاکستان میں سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، توبہ استغفار، وہ اتنی غلط لینگویج استعمال کر کے ان بزرگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ مجھے تو کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان کے اوپر کوئی بجلی نہ گر جائے آسمانی،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل جن لوگوں پہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہوتی ہے، جب کوئی آ کے ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی ڈیفنس میں کبھی کبھی ایسے ایسے عناصر پیدا کر دیتے ہیں کہ بڑے بڑے فن خان جو ہیں وہ ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا. یہ تو بےچارے سوڈو اسکالرز ہیں، یہ تو اپنے آپ کو باقاعدہ اسکالرز کہتے ہیں. جو اپنے آپ کو اسکالر کہنا شروع ہو جائے تو بس اخبار اس کے اوپر تو ویسے ہی اس سے ذرا سا تھوڑا سا بچ کے رہنا چاہیے کہ بھائی یہ وہ علم جو آپ کو کبر دے، تکبر دے، وہ علم جو ہے وہ پھر اللہ کی طرف سے نہیں آ رہا، وہ کہیں سے میں نے کسی دوسرے چینل سے ایکوائر کیا جس چینل کی طرف جانے کی ہمیں اجازت تک نہیں ہے. اس لیے کوشش آپ نے یہ کرنی ہے، جیسے جیسے آپ علم حاصل کرتے جائیں گے، ریسرچ کرتے جائیں گے، آپ کے اندر بہت سا کانٹینٹ ڈیٹا آئے گا. یہ نہ ہو کہ آپ کے اندر کوئی ایسی ادائیں آ جائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئیں. ہمیشہ اپنے آپ کو ہمبل اور ماڈسٹ رکھنا ہے. ہمیشہ یہی تسلیم کرنا ہے کہ آپ تو ساری عمر جب تک فوت نہیں ہوتے تب تک آپ تو ایک اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لرن کر رہے ہیں. جب آپ فوت ہو جائیں گے تب آپ کی لرننگ رک جائے گی، تب آپ کے ایگزام شروع ہو جائے گا، ٹیسٹ شروع ہو جائے گا، تب آپ کہہ سکتے ہیں اب میں اسٹوڈنٹ نہیں رہا. آپ کے یعنی آپ کیا کہیں گے جن کو آپ چھوڑ کے جائیں گے؟ تب وہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا باپ، بھائی یا فلاں اس ڈگری پہ جا کے فوت ہوا ہے، تب تک وہ اسٹوڈنٹ تھا، اب وہ فوت ہو چکا ہے تو وہ اس چیز کی پروفیشنسی، اس چیز کی کوالیفیکیشن، اس چیز کی اسٹرینتھ تھی اس کی. جو اپنے آپ کو خود سے کہنا شروع کر دے اسکالر ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا اس کی لرننگ رک گئی ہے، اب وہ لرن نہیں کر، ورنہ وہ کہے کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے.